صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجاثیہ کا دوسرا رکوع ہے۔ جیسے گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں اپنے قدرت کے بے شمار دلائل اور آیات، جس میں انسانیت کے لیے بے شمار فوائد ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح مزید اللہ تعالی یہاں اپنے انعامات و احسانات اور دلائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا کہ تم سمندروں کو کام میں لاتے ہو، اس میں جہاز رانی اور اسی طرح سمندروں کے اندر بے شمار اللہ کی نعمت کی چیزیں تم تلاش کرتے ہو، بڑے بڑے موتی، مچھلیاں اور نامعلوم کیا کیا قدرت کے خزانے ہیں جو سمندر میں موجود ہیں، اور انسان ان کو دریافت کر کے اپنے استعمال میں لاتا ہے، کام میں لاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ سمندر ذریعہ ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر تجارت کا۔ خدا نے اس کا یہاں خاص طور پر ذکر بھی کیا کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس میں تم کشتیوں کو چلاؤ اس کے حکم سے بِأَمْرِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس کا فضل تلاش کرو یعنی تجارت کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مزید یہ کہ تمہارے فائدے کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، اس سب کو تمہارے کام پہ لگا دیا۔ یہ ساری کائنات اپنے تمام تر وسعتوں کے ساتھ اصل میں انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ آسمان بھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، زمین بھی، اور زمین کے خزانے بھی، طرح طرح کی یہ ساری نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ جمیعا من، یہ تم سب کے لیے اس کی طرف سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں یقیناً ایسی قوم کے لیے، ایسی جماعت اور لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے اور ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت پر سخت آزمائشیں بھی ہیں، دشمنوں کی طرف سے انہیں ستایا بھی گیا، تکلیفیں بھی دی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، اور حضور کو اور حضور کی جماعت کو در حقیقت جذباتی بنانے کی کوشش کی گئی کہ میدان میں اتریں، مقابلے پر آئیں اور ہم اپنی طاقت کے ساتھ ان کو ختم کر دیں۔ ظاہر ہے کسی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو ختم کرنا ہے وہ بھی کچھ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو، اور اگر ایک آدمی کہے کہ بھئی میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں، میں تو کچھ نہیں کرتا، تو پھر دوسرا ہمت نہیں کرتا، دوسرا اتنا اس کو سزا کیا دے گا۔ مسلمان جماعت مکہ مکرمہ میں ابھی منظم ہو رہی ہیں، ابھی ان کی تنظیم اور جماعت سازی کا عمل ہے، اس لیے مکہ میں حضور اور حضور کی جماعت کو مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بھی مقابلے میں ہیں، اس لیے بار بار ان کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، ان کو ستانے کی کوشش کی جاتی ہے، گالم گلوچ دی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی گئی۔ اسی طرح ایک واقعہ مدینہ میں بھی اسی طرح کا پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام کنویں پر، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور دیگر مسلمان صحابہ بھی موجود تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ جب تک یہاں سے مسلمان اس کنویں سے پانی نہ بھر لیں تو، اور حضور جب تک یہاں موجود ہیں، تو کسی کو یہ کنواں اس کو تنگ کرنے کے لیے یا دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے اس کی اجازت نہ دی جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے
اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے وافر مقدار میں پانی لے کر آؤ، اور جب وہ یہاں آیا تو اس کو روک دیا گیا کہ پہلے یہاں حضور تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، یہ چلے جائیں تو پھر بعد میں بھر لینا۔ اس نے آ کے عبداللہ بن ابی کو بتایا تو وہ کہنے لگا بہت ہی گھٹیا الفاظ میں کہ ان کی مثال تو ایسے ہے الیاذ باللہ جیسے کتے کو خود ہی انسان پالے تاکہ اس کو کاٹ کھائے، یعنی ہم نے ان کو پالا، ان کو پوسا، یہاں مدینہ میں آئے اور ان کی ہم نے خاطر تواضع کی اور آج ہمیں یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ منافق تھا، منافقانہ حرکت کی۔ اسی طرح مکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، ستایا بھی جا رہا ہے، لیکن ان حالات میں مسلمان جماعت کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں آپ پر، ان سے فرما دیجئے کہ یغفروا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے، ایام اللہ پر جن کا یقین نہیں ہے۔ ایام اللہ یہ در حقیقت تاریخ سے اشارہ ہے، یعنی اللہ کے ایام وہ ہیں جن دنوں میں اللہ نے بعض قوموں کو سزائیں دی ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی وہ قومیں نشان عبرت بنی، قوم سمود، عاد، قوم فرعون، جن کا قرآن نے بار بار تذکرہ کیا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انعامات سے سرفراز فرمایا، دنیا میں حکمرانی، دنیا میں نبوت جیسے علوم سے ان کو سرفراز کیا اور اس طریقے سے ان کو عزت سے سرفراز کیا۔ تو جو قومیں، جو افراد اللہ کی ان ایام پر یقین نہیں رکھتے کہ دنیا میں بھی اللہ قوموں کو سزائیں دیتا ہے یا انعامات سے سرفراز کرتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی، ایسے لوگ اب اس وقت وہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایام اللہ اب پھر بدلنے والے ہیں، ان کی سزا کا وقت پھر تیار ہے، اور اس سچی مسلمان جماعت کو اللہ پھر کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو ایسے لوگوں سے فی الحال درگزر سے کام لیں، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے اللہ اس قوم کو جو انہوں نے کام کیے ہیں۔ جو بھی قوم جس قسم کے کام کرتی ہے، اچھے کام کرتی ہے تو اچھا بدلہ ملے، برے کام کرتی ہے تو اس کی بری سزا ان کو ملے۔ اللہ کا قانون سب کے لیے یاد رکھو ایک ہی ہے، من عمل صالحا فلنفسی، جو بھی اچھا کام کرتا ہے فائدہ اسی کو اس کا حاصل ہوتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو انسان برا کام کرتا ہے، جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے، تو اس کی سزا اسے ضرور مل کر رہتی ہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے در حقیقت، یہ تو دنیا میں ہے۔ اور ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف بھی لوٹ کر جانا ہے، وہاں بھی اپنے اس عمل کے مطابق تمہیں جزا و سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ قرآن نے یہاں ماضی میں ایک قوم کو جو سرفراز کیا، حکمت، نبوت، حکومت اور طرح طرح کے فضائل سے اس کو نوازا، یا اس قوم کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کا، فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا، نبوت دی۔ کتاب یعنی ان کو علم سے نوازا، حکم یعنی ان کی حکمرانی قائم کی۔ حضرت سلیمان، داؤد علیہ السلام کا دور ہے جو بنی اسرائیل کی حکمرانی کا دور ہے، اور نبوت جیسی رہنما ہیں، انبیاء بے شمار، بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، جن کے ذریعے سے ان کو رہنمائی ملتی رہی۔ اور مزید یہ ہے کہ معاشی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحالی عطا کی تھی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا۔ میدان تیہ میں تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا، اس کے علاوہ بعد میں ان حکومتوں کے دور میں بھی بنی اسرائیل بڑے خوشحال رہے، تو ہم نے ان کو طرح طرح کی پاکیزہ نعمتیں بھی عطا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کو اس وقت کی ساری قوموں پر بڑی فضیلت و برتری سے سرفراز کیا تھا۔ اس اپنے دور کی تو سب سے برتر عزت و عظمت والی یہ قوم تھی، جزوی طور پر اللہ نے بعض فضائل ان کو ایسے عطا کیے جو اب تک بھی ان کو میسر ہیں۔ تو ایسی فضیلت والی قوم جن کو ہم نے
اس قدر اپنے فضائل اپنے انعامات سے سرفراز کیا تھا اور ان کو دین کے حوالے سے واضح ہدایات و تعلیمات بھی دی تھیں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، لیکن انہوں نے کیا یہ تو اللہ کے انعامات تھے، اس قوم کا کیا آگے سے وتیرہ اور طریقہ کار تھا کہ علم آنے کے بعد آپس میں جھگڑوں میں اختلافات میں فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے باوجود، یعنی ایک جاہل آدمی کسی بات پر جھگڑتا ہے تو سمجھ آتی ہے، ایک صاحب علم انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، جانتا ہے کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے، پھر بھی جھگڑا پیدا کرے تو سوائے مفاد پرستی کے، سوائے خود غرضی کے، سوائے حسد کے اور کیا اس میں ہو سکتا ہے؟ وہاں تو جہالت مقصد نہیں ہوتی، بلکہ وہاں بغیم بینہم، آپس میں ضد اور حسد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے انہوں نے کھڑے کیے، ایک دوسرے کو قتل کیا اور آپس میں اس طریقے سے انتشار پیدا کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلافات آج کر رہے ہیں۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کی تعلیمات کتاب موجود ہے، انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے جو سردار ہیں ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جھگڑوں میں اور اختلافات میں موجود ہیں، اختلافات میں گھرے ہوئے ہیں۔ فرقہ واریت سب سے بڑی کسی قوم کی تباہی کی نشانی ہوتی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو انگریز نے آزادی اور حریت کی تحریک کے نتیجے میں جیل میں ڈال دیا تھا، وہاں سے رہائی پانے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج میں نے مسلمانوں کے زوال پر بڑا غور کیا اور اس کے دو سبب میرے سامنے آئے ہیں۔ ایک، آپس کے اختلافات اور جھگڑے، آپس کی فرقہ واریت، یہ جو جھگڑے ہیں آپس کے، یہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، قرآن مقدس کی تعلیمات سے دوری، کہ قرآن مقدس کو آج نہ سمجھا جا رہا ہے نہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بنا دیا۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر بے شک ہم نے آپ کو اے پیغمبر ایک دین کے واضح راستے پر قائم کر دیا ہے، آپ کے سامنے دین کا واضح شارع، شریعت شارع سے ہے، شارع عام اس کو کہتے ہیں جو ایک کھلا اور واضح راستہ ہو جو منزل کی طرف جا رہا ہو۔ تو شریعت ہم نے آپ کو عطا کی، آپ کے ماننے والوں کو عطا کی، لہذا فاتبعھا، اسی شریعت اور طریقہ کار کی آپ اتباع کریں، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو جہالت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اور اگر آپ نے بھی خواہش پرستی، مفاد پرستی، یا آپ کے ماننے والوں نے بھی خواہش پرستی اور مفاد پرستی کا راستہ اختیار کیا، تو یاد رکھو اللہ کی گرفت سے کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ اور ظالم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں دنیا میں، وہ دنیا میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے انہیں کوئی بچائے گا نہیں۔ واللہ ولی المتقین، وہاں وہی ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے سفارشی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھے ہوئے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ھذا بصائر للناس، یہ اللہ کی طرف سے واضح بصیرت کی باتیں ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، وہدن، ہدایت اور رہنمائی ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم، جو لوگ دنیا میں برائیوں اور ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو دنیا میں اللہ کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے عمل کو بھی درست کیا ہے انہوں نے، اور وہ با اخلاق ہیں، عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ نہ ان کی زندگی برابر ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد یہ برابر ہوں گے، ان کے حشر بھی یکساں نہیں ہوگا، دنیا میں ان کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک ہی زندگی بدماشی، فحاشی، ظلم و زیادتی، بد امنی، بد اخلاقی کی ہے، اور دوسرے کی زندگی اعلیٰ اخلاق کی ہے، انسانیت دوستی کی ہے، ہمدردی کی ہے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کی ہے۔ سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت کیا برابر ہو جائے گی؟ ساء ما یحکمون، اگر یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہے تو بہت ہی برا فیصلہ ہے۔
تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف مسلمان جماعت کو یہ حکم دیا کہ اب تمہارے پاس شریعت اور دین کا واضح راستہ موجود ہے، اسی پر کاربند رہو، اسی پر قائم رہو، تو تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور دوسری طرف یہ بھی مسلمان جماعت کو ہدایت دی کہ بسا اوقات ظالم اور طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کو انگیختہ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں، وہ میدان عمل میں لانا چاہتی ہیں وقت سے پہلے، تو ایسے وقت میں مسلمان جماعت کو بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کب ہم نے ظالموں کو سزا دینی ہے اور کب ان سے درگزر سے کام لینا ہے۔ تو یہاں اس حوالے سے بھی ہدایت موجود ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جن پہلی قوموں کو اللہ نے انعامات سے نوازا، وہ انعامات ان سے کب چھین لیے گئے، جب انہوں نے آپس میں جھگڑے اور آپس میں فرقہ واریت اور آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، تو پھر اللہ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لیں اور مسلمان جماعت کو عطا فرمائیں۔ اس لیے مسلمان جماعت کو بھی ان تمام خرابیوں سے بچنا ہوگا جو پہلی قوموں کے زوال کا باعث بنی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔